ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم فضائل اعمال میں تھے، حیات صحابہ کا باب سوم چل رہا ہے، اس کی تعلیم روزانہ ہوتی ہے، روزانہ ویڈیوز آتی ہیں اور بھی بہت ساری ویڈیوز جا چکی ہیں جو ہم نے حیات صحابہ سے ہی پڑھی ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ کی زندگی کیسی گزرتی تھی، کتنی مشکلات میں آپ نے زندگی گزاری ہیں، کتنا ڈر، کتنی بھوک، اور کیا کیا آپ کے ساتھ معاملات تھے، سب اس ویڈیو کے اندر آپ کو شامل مل جائے گا۔ تو ساری ویڈیوز بھی واچ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، اس کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو بھی کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے، میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایت میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ بس بھائیوں دوستو، یہ تھے ہمارے خلیفہ، یہ تھے پہلے صحابی، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو بزرگ، ان کے حال آپ خود سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ پیچھے بھی ان کے بارے میں پڑھا کہ یہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اب یہ معلوم ہوا کہ آپ کتنے تقوی والے تھے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کمنٹس کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ کل انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ کو واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔